بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ محرم میں تقریباً 5 دن پہلے ہم نے اپنے اس سلسلے کو شروع کیا تھا اور بڑے جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ ہم محرم میں داخل ہوئے تھے، اور جلدی کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہو سکا محرم کا یہ آدھا عشرہ گزر گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے تمام دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کے رفقا، ان کے حالات زندگی کے بارے میں مومنین کو مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے بتاتے رہے ہیں اور بتاتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ گفتگو جو آپ کے سامنے شروع کیا، اس کا موضوع ہم نے یہ رکھا تھا کہ مقصد بعثت اور مقصد ظہور کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا بعثت کا مقصد فرمایا، ان کو ہم کئی آیتوں اور کئی روایتوں کے ذریعے علیحدہ ٹاپک وائز بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے ان میں سے 2 یا 3 موضوعات کو جو قرآن مجید نے بعثت کے بتائے تھے، ان میں سے وہ موضوعات کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہدف قرار دیا تھا، ان موضوعات کو میں نے چن لیا۔ یعنی اللہ کا ہدف کیا تھا، اللہ کا کام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، جو مجھے اپنا ولی مانتے ہیں، ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اس کام میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو شریک رکھا تھا اور ان کو کہا تھا کہ تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آؤ۔ یہ گفتگو ہماری اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی۔ میں نے اس آیت کو اس لیے دوبارہ تکرار نہیں کیا کہ آخری گفتگو جو ہماری آپ کے سامنے کل گزری ہے، اس میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں، بات اس میں ادھوری رہ گئی تھی، تو میں نے انہی آیات سے آج اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سورہ احقاف کی یہ 2 آیتیں ہیں 43 اور 44 کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ کہ اے رسول آپ مضبوطی کے ساتھ متمسک رہیں۔ یہ لفظ تمسک آپ نے بہت سنا ہے۔ متمسک رہیں، مضبوطی سے پکڑے رہیں، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ اس چیز کو جس کو آپ کے اوپر وحی کیا گیا ہے، جسے میں نے آپ کے اوپر وحی کیا ہے، اس کے ساتھ متمسک رہیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور نتیجہ اس کا کیا ہے کہ جب آپ نے یہ کام کر کے دکھا دیا، جب آپ اس کام میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے اپنی کوشش اور سعی کو ثابت کر دیا، تو آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ بیچ کے الفاظ میرے تھے، میں نے آیت کا جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سی شرح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ اس رستے کو مضبوطی سے تھامیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ یعنی ایک نتیجہ ہے اور ایک شرط ہے۔ شرط کیا تھی کہ متمسک ہوں گے تو صراط مستقیم ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا کرنی سکھائی تھی کہ تم ہدایت مانگو، تمہیں جو بھی چیز مانگنی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اے خدا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ پہلی دفعہ یہ صراط مستقیم کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا؟ مرحبا بحبیبنا، شیطان نے پہلی دفعہ لفظ صراط مستقیم استعمال کیا تھا۔ اور کب استعمال کیا تھا؟ جب استعمال کیا تھا کہ جب ہمارے جد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خلق کر رہا تھا اور اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، تو اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ یقیناً میں جم کر بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم کے اوپر، یعنی وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے اس پہ میں جم کے بیٹھ جاؤں گا، اور جو تیری طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا اس راستے کے اوپر، اس کو میں اغوا کروں گا، جیسا کہ تو نے مجھے اغوا کیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ پہ الزام لگایا، بما اغویتنی، تو نے کیونکہ مجھے اغوا کر دیا
تو اب میں یہ کام کروں گا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، اور صراط مستقیم پہ بیٹھنے کے بعد میں تیرے نیک بندوں کو جو وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے ان کو گمراہ کروں گا۔ تو یہاں سے ایک نقطہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہماری عادت ہے کہ ہر اپنے قصور کا، ہر اپنے گناہ کا قصوروار جو ہے وہ شیطان کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ جی شیطان نے مجھے بھڑکا دیا تھا، شیطان کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کر دیا، شیطان نے جو ہے وہ مجھ سے یہ کام سرزد کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ شیطان کی خصوصیات بیان کر دی، ان خصوصیات میں سے اس کا ایک جملہ بھی نقل کر دیا کہ اس نے کہا کہ میں ہٹوں گا نہیں یہاں سے۔ تو وہی لوگ گمراہی پہ، وہی لوگ جسے کہتے ہیں کہ گمراہ ہونے کا خطرہ رکھتے ہیں جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں مثال دوں کہ میری مجلس ہے یہاں پر، کسی صاحب کو اس مجلس سے تکلیف ہو گئی کہ یہ مولانا بڑا وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجلس وقت پہ ہوگی، آج میں مولانا کا پروگرام خراب کروں گا۔ میں پہلی دفعہ نئے ہال میں آیا، نئی جگہ پہ آیا، یہاں مجھے مجلس پڑھنی تھی، وہ صاحب وہاں پہ کھڑے ہو گئے باہر دروازے کے باہر یا کسی اور جگہ پہ راستے پہ کونے پہ، اور وہاں پہ روکنے کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہنا تھا کہ مولانا آپ نے یہاں سے نہیں جانا، آپ نے وہاں سے گھوم کے جانا ہے۔ تو مولانا وہاں سے جائیں گے تو ٹریفک میں پھنسیں گے، فلاں جگہ پھنسیں گے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اب میں وہاں پہنچا تو شیطان انتظار میں تھا کہ مجھے گمراہ کرے گا راستے سے، وہ صاحب مجھے گمراہ کریں گے راستے سے، میں نے خود ہی وہ راستہ پکڑ لیا۔ تو کہے گا میرے کہے بغیر ہی یہ خود ہی میرے ٹریک پہ چل پڑیں۔ تو شیطان ان لوگوں کو جو اس کے ٹریک پہ آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں یہ تو میرے پیچھے پیچھے آتے ہیں، میں صرف کرتا ہوں اور یہ آ جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال پتہ نہیں یہاں پہ یا کہیں اور یہ واقعہ سنایا تھا کہ شیخ انصاری کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ شیخ انصاری کو جو ہے وہ خواب میں، یا شیخ انصاری کسی شاگرد کو خواب میں جو ہے وہ شیطان آیا، اس کے پاس بہت ساری رسیوں کے مختلف لچھے اور گچھے تھے، کچھ باریک دھاگوں کے تھے، کچھ پتلی رسیاں، کچھ موٹی رسیاں، کچھ زنجیریں، کچھ بڑی موٹی زنجیریں۔ تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ زنجیریں اور یہ پھندے تم نے کس کے لیے بنائے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میرے جال ہیں، مختلف لوگوں کو پھنسانے کے لیے میں نے یہ جال رکھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس جال سے تم پھنساتے ہو، اتنی موٹی زنجیر کس کے لیے رکھی ہے؟ تو کہا یہ شیخ انصاری کے لیے رکھی ہے، وہ میرے قابو میں نہیں آتے تو میں موٹی سے موٹی بناتا جاتا ہوں، وہ توڑتے چلے جاتے ہیں۔ شیخ انصاری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حوزے کے، نجف کے۔ تو اس نے کہا اچھا میرے لیے تمہارے پاس کون سی رسی ہے؟ تو کہتا ہے تمہارے لیے میرے پاس کوئی بھی رسی نہیں ہے۔ بڑا خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے شیطان مجھے بھڑکا نہیں سکتا۔ کہتا ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے تم میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ کہتا ہے تمہارے لیے مجھے رسی کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے اشارے پہ ہی چلے آتے ہو۔ تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا نفس گناہ کر کر کے اس طرح سے شیطان کے کاموں پہ عمل کر کر شیطان کا مرید بن چکا ہوتا ہے کہ شیطان کو اس کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ٹریک سے باہر چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ جملہ ہمارے لیے نقل کیا، اور یہ نقل کہاں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت۔ دیکھیں رسول کی بعثت کا مقصد سمجھنے کے لیے، رسول کے بعثت کے جسے کہتے ہیں کہ کن، اس کی جڑ میں جانے کے لیے آپ کو رسول سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا وہ کن اہداف کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کی کیونکہ ایک جڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مجھے نظر آئی کہ اس سے کچھ ہدایت کا سامان مل سکتا ہے، تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ لیکن مجھ سے ایک سوال کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کائنات، میرے بزرگوار نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کتاب میں بھی فرمایا ہے، حدیث کتاب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے وہ اہل بیت کے لیے خلق کی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلق کی تھی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام بیچ میں جو ہیں ان کی خطا ہو گئی، تو یہ ذرا سا ڈس میچ لگتا ہے کہ جن کے لیے بن رہی ہے اس میں پہلے ہی ہمارے ابو البشر نے، جو میں سمجھا، ان سے خطا ہو گئی۔ تو اب میں کل اس کا جواب نہیں دے سکا کیونکہ کل میرا موضوع دوسرا تھا، تو میں نے آج تھوڑا سا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتانا ضرور سمجھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو ہم اگر نہیں سمجھے تو ہمیں بہت ساری چیزیں مس کانسیپشن کا شکار رہیں گے ہمارے بچوں کے ذہن میں۔ انشاءاللہ بزرگان ان تمام باتوں کو جانتے ہیں، میری زیادہ تر گفتگو اپنے کمسن اور ہمسن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کو ذرا سا اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں نقل کیا، مختلف حالات کو مختلف جگہوں پہ لکھا۔ ہم جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں، جبکہ سورہ بقرہ کا نزول بالکل آخر بعثت پیغمبر میں ہوا ہے،
تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ پہلے معلوم ہوتا ہے اس میں جسے کہتے ہیں خلاصتاً اللہ تعالیٰ نے کچھ نتائج کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو اگر ہم سورہ اعراف کے اندر یا سورہ صاد کے اندر یا سورہ توبہ کے اندر جو اس کے بارے میں آیات ہیں ان تمام کو پڑھیں تو ہمیں ایک چیز نظر آئے گی. اور وہ چیز کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ اپنا اور فرشتوں کا قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر بیان کیا ہے، سورہ صاد کے اندر بیان کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب بتایا تو ان میں شیطان شامل تھا، اور شیطان کو جب ایک دم سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے تو اس کو دھچکا لگا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا. درحالی کہ اس آدم کے قصے کے پڑھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی دفعہ شیطان کو یا فرشتوں کو نہیں بتایا تھا. اس وقت تو شیطان نہیں تھا، وہ عزازیل اس کا نام تھا. پہلی دفعہ نہیں بتایا تھا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں جلدی سے سجدہ کرو، یعنی اچانک کوئی خبر نہیں تھی کہ شیطان سٹپٹا گیا اور اس کو سمجھ نہ آئی ہو، اس چکر میں اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا. کہاں پہ؟ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے. وَإِذْ قَالَ جب اللہ تعالیٰ نے یا ربوں کا تمہارے رب نے یہ کہا ملائکہ سے انی خالقن میں بنانے والا ہوں، یہ نہیں کہا میں بنا چکا ہوں، انی خالقن میں بنانے والا ہوں، بشرم من طین ایک ایسی مخلوق، بشر کہتے ہیں، بشر آپ کہتے ہیں کھال کو کہتے ہیں عربی زبان میں بشر یعنی بشر کہتے ہیں ایسی ہستی کو کہ جس کی کھال آیا ہو، جس کی کھال واضح ہو، جسے کہتے ہیں جلد نظر آتی ہو. میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو من طین مٹی سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ابھی کچھ نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات بھی بیان کی کہ میں کیا کروں گا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ یہ بنایا نہیں ابھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کے تمام اعضاء کو متوازن کر دوں گا. پہلی چیز کیا کہ مٹی سے بناؤں گا، بشر ہوگا، ٹھیک ہے، مٹی سے بناؤں گا. اور سویتہ جب میں اس کو مساوی کر دوں، اس کے تمام اعضاء کو متصور کر دوں، اس کے تمام اعضاء کو بیلنس اس کے اندر پیدا کر دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں. تین باتیں اللہ نے کی. ذرا غور سے اس بات کو رکھیے گا. اللہ نے فرشتوں کے سامنے جن میں عزازیل شامل تھا تین باتیں کی. طریقہ کار اللہ تعالیٰ شیطان کا ہمیں بیان کر رہا ہے کہ شیطان کے حملے کا اور انکار کا اور دلیل دینے کا طریقہ کیا ہے. اور اگر آپ اس طریقہ کار کو آج کے معاشرے میں دیکھیں جس کی وجہ سے مغالطے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ وہی طریقہ کار ہے جو شیطان نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. میں اس چیز کو روشن کرنے کے لیے اس بات کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تین صفات بیان کی کہ بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. دوسری صفت بیان کی کہ وہ مساوی ہوگا، بیلنس ہوگا، اس کے اندر ایسا بیلنس ہوگا جو پچھلی مخلوقوں میں جو میں نے بنایا ہے وہ بیلنس ان کے اندر موجود نہیں تھا. تیسری چیز کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیا تو یہ بات بتا دی. اب مختلف آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری دفعہ یہ خلق کرنا شروع کیا کہ میں نے مٹی منگائی فرشتوں سے. جب مٹی منگائی تو انہوں نے کہا، وہ سارے داستان آپ کو معلوم ہے، میں آیات نہیں پڑھ رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مٹی منگائی تو جو اس مٹی کی خاصیت ان کو معلوم تھی تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جنگ کریں گے. وہ مختصراً میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ کیسے معلوم تھا، وہ جنگیں ہوئیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَخَلَقْنَاكُمْ. یہاں پہ ذرا غور کیجیے گا. آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سلام ہو کس کے اوپر؟ اور السلام علیکہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ ایک ابا عبداللہ پر. یعنی جب ایک آدمی کی طرف پروناؤن استعمال ہوتا ہے تو السلام علیکہ استعمال ہوتا ہے، کاف کی ضمیر آتی ہے. آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، اور جب اصحاب امام حسین علیہ السلام پہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، جمع کی ضمیر استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہا ہے اور آپ کو آپ کی پریزنس کے بارے میں بتا رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ میں نے تم سب کو خلق کر دیا. یہ عالم زر، بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ عالم زر اسی زمانے میں تھا، یعنی ہم زمان تھا کہ جس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ذرات کی صورت میں نسل آدم کو وہاں پہ آدم کے سامنے موجود کر دیا. وہیں پہ وہ عہد فرشتوں کے سامنے لیا گیا، وہ ساری باتیں ہوئیں. تو اس وقت ہم بھی موجود تھے جب آدم کو ساری تعلیمات دی جا رہی تھیں، ہم بھی موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، میں نے تم سب کو خلق کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ،
پھر میں نے تمہاری صورت بنائی. صورت کا مطلب تصویر نہیں ہوتا, صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ بہترین طریقے سے نقش کو ابھار کے ساتھ, جسے کہتے ہیں امبوز کرنا, یا اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو معین و مزین کرنا. میں نے تمہاری صورت بنائی تم سب کی. قوم کا ضمیر یہاں پہ آئی ہے, ذرا توجہ رکھیے گا میری طرف. میں نے تم سب کو وہاں پہ خلق کر دیا, تم سب کی صورت بنائی. ثم قلنا للملائکہ, یعنی یہ دوسرا پروسیس آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ بیچ کا پروسیس میں نے سارا بغیر آیتوں کے آپ کو بتا دیا کہ مٹی آئی, پتلا بنایا, پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روح پھونکی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, میں نے فرشتوں سے کہا, کیا کہا؟ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور اس کے بعد کہا لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں تھا ہی نہیں. سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجدے کا مطلب خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی حکمت, اللہ کی حکومت کے سامنے گرا دینا. یعنی اے اللہ تو ہی حاکم, تو ہی رب, تو ہی پروردگار, تیرے بغیر کچھ نہیں, میں تیرا بندہ. تو جو یہ اعتقاد نہیں رکھتا اور سجدے میں جاتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ صرف ورزش کر رہا ہے, سجدہ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کے ولی امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبے کے اندر ایک خطبے کے اندر شیطان کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے. کہا کہ شیطان نے 6000 سال تقریباً اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. اس میں علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ روایات سے جو نکال کے اور مختلف بائبل کے اسکرپٹس اور مختلف اس سے نکال کے وہ یہ کہتے ہیں اس میں کہ 6000 سال جو اس نے عبادت کی, اس میں معلوم نہیں کہ اس وقت دنیا تو بنی تھی, کون سے 6000 سال تھے نہیں معلوم. سورج چاند ستارے ابھی خلق نہیں ہوئے تھے, تو یہ 6000 سال کون سے تھے ابھی اس کے بارے میں نہیں معلوم. کیونکہ قیامت میں ہمیں جب ذکر ملتا ہے کہ جب تمام کائنات کو سمیٹ دیا جائے, کائنات سے مراد یہ سورج آسمان ستارے سمیٹ دیے جائیں گے, تو قیامت کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن کو دنیا کے 50,000 سال کے برابر قرار دیا گیا ہے. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ اس وقت سورج چاند ستارے نہیں تھے اور یہ 50,000 سال کا ایک دن تھا, تو 6000 سال سے خود ہی ملٹیپلائی کر لیجیے گا, وہ میں حساب نہیں کر سکتا. تو امام علی فرماتے ہیں کہ اس نے 6000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی, اور یہ عبادت کرتے 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 وہ اس طرح سے اپنے آپ کو بلند کرتا چلا گیا کہ فرشتوں میں اس نے اپنے مقام حاصل کر لیا. اب میں آپ کو مثال دینے کے لیے اپنے بچوں کو سمجھاؤں کہ میں کسی جگہ امریکہ آیا, مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے یہاں کے بڑے بڑے جسے کہتے ہیں یونیورسٹی کے پروفیسرز کے بیچ میں ایک جسے کہتے ہیں کہ بٹھا دیا گیا. سب پڑھے لکھے, سب کی بڑی اچھی جابز لگی ہوئی ہیں. ایک کمپنی میں کسی سی او نے مجھے کہا کہ تم میری کمپنی میں آ جانا مولانا صاحب, تمہارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں, تو تم چائے لوگوں کو دیا کرنا. میں چائے دیتا رہا, آخر کار 5 سال 6 سال 10 سال میں محنت کرتے کرتے مختلف عہدوں پہ آگے بڑھتا چلا گیا. اور بڑھتے بڑھتے میں بالکل سی او کی پوزیشن جو تھی, میری سی ای او کی جو پوزیشن تھی, میں نے تمام کام ان 15-20 سالوں کے اندر, 50 سالوں کے اندر, جتنے سال میں وہاں پہ رہا, میں نے سارے سیکھ لیے. اور اب مجھ سے سینئر سے وہی میرا جو ہیڈ ہے وہ ہے, اور کوئی مجھ سے سینئر نہیں ہے. اب اس ہیڈ کے ریٹائر ہونے کا ٹائم آ رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اب جب یہ جائے گا تو اس کی جگہ مجھے آنا ہے. تو میں نے اپنی ساری محنتیں لگا کے اس وقت کے انتظار میں بیٹھا تھا. ادھر ہیڈ نے اعلان کر دیا کہ کل آپ کے نئے ہیڈ کا اعلان کیا جائے گا. میں بڑا خوش. اب میں جب وہاں پہنچا تو ہیڈ نے کہا کہ دیکھیں, میں نے آپ کی کمپنی کے لیے ان صاحب کو چنا ہے. جو میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک 20-25 سال کا بچہ, سائڈ میں کیپ لگائی ہوئی ہے ٹیڑھی کر کے, اور گلے میں چین لٹکی ہوئی ہے, بازو تک جو ہے وہ ڈولے نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے. میں نے کہا یہ آپ کے ہیڈ ہیں. تو سوچیں مجھے کتنا غصہ آئے گا کہ میں نے 15-20 سال محنت کر کے ساری چیزیں سیکھی اور اس مقام تک پہنچا, اور یہ آج کے 2 چھٹاک کے بچے کو میرے سامنے میرا ہیڈ بنایا جا رہا ہے. تو مجھے کتنا غصہ آیا ہوگا. تو اب وہ ساری محنتیں جو میں نے کی ہوں گی, اور ساری کی ساری, تو اب مجھے کہا ہوگا میں نے فضول سارا کام کیا, تو اپنی ساری محنت میں نے اکالت کر دی. اس مثال کو میں نے اس لیے بیان کیا کہ شیطان کے کام کو اگر آپ سوچیں کہ شیطان نے اتنے 1000 سال اللہ تعالیٰ کی محنت کر کے اس مقام پہ آیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا, یہ سب کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنائے گا. خلیفہ ہمارے یہاں لفظ ذرا بدنام ہو گیا. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے خلف. خلف
یعنی کسی کے پیچھے آنے والا. مثال دوں, آپ مولانا صاحب یہاں سے کہیں باہر جا رہے ہیں, یہ اپنے پیچھے مجھے بلائیں یا مولانا سلیمان کو بلائیں اور کہیں کہ جو انتظامات میں نے یہاں کے سنبھالے ہوئے تھے آپ میرے پیچھے میرے خلف میں ان تمام کاموں کو اسی طرح سنبھالیں گے, آپ میرے بعد میری غیر موجودگی میں میرے خلیفہ ہیں. یعنی اپنے کاموں کو سپرد کرنا کسی کے اور کسی کو معین کرنا, وہ کیا ہوتا ہے, کسی کی طرف سے جس کا کام سپرد کیا جا رہا ہے خلیفہ اس کی طرف سے معین ہوتا ہے. یعنی خلیفہ ہم اپنی پسند سے چن نہیں سکتے کہ مولانا صاحب گئے, ادھر سے دو صاحب اٹھے, ادھر بابر بھائی نے کہا ان کو خلیفہ چن لیتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ان کو خلیفہ چن لیتے ہیں, آپس میں لڑائی ہو گئی. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں پہلے جو ہے وہ اس سینٹر میں آنا شروع ہوا تھا تو میری بات مانی جائے گی. انہوں نے کہا نہیں میری رشتہ داری مولانا کے ساتھ ہے تو میری بات مانی جائے گی, تو لڑائی ہو گئی. خیر بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا اور ایک صاحب کو جن کی داڑھی لمبی تھی ان کو یہاں پہ کھڑا کر دیا گیا. تو امت مسلمہ کے ساتھ یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی, یہ پرانا کھیل کھیلا جا رہا تھا, یہ شیطان کا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ رول ماڈلز اور یہ جسے کہتے ہیں نا یہ سارے سینیریوز کیوں بیان کیے ہیں. اب ہوا یہ کہ شیطان نے وہاں پہ انکار کر دیا اور سجدے سے منع کر دیا. اور منع کرنے کا ریزن اس نے کیا رکھا, منع کرنے کا ریزن اس نے یہ رکھا کہ اس نے کہا کہ ان کی برتری کیا ہے. وہ برتری اللہ تعالیٰ نے یعنی منع تو کر دیا, پھر وہ مختلف جگہوں پہ مختلف آیات میں بتایا کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا. یہ ساری باتیں میں ابھی ان نکات میں نہیں جا رہا. فرشتوں پہ برتری کیوں دی؟ فرشتوں میں برتری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو تجربہ ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے. فرشتوں کے بارے میں تو ہمیں یہی معلوم ہے نا کہ فرشتے جو اللہ نے کہہ دیا وہی کرتے رہتے ہیں, آگے سے سوال نہیں کرتے. قرآن مجید میں دونوں کا سوال نقل کیا گیا حضرت آدم کی پیدائش کے وقت. فرشتوں نے بھی سوال کیا, شیطان نے بھی سوال کیا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا, شیطان کو جو ہے وہ مردود قرار دے دیا, اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یعنی سوال کرنا بری بات نہیں ہے, ریزن دینا بھی بری بات نہیں ہے, لیکن اپنی بات پہ اڑ جانا اور کسی بڑے کی بات نہ ماننا جو حق ہو وہ بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو کہا اچھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ نے کہا اچھا میں تمہیں بھی امتحان کر کے دکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو وہ ہے نا وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا, کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام مخلوق جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھی, تمام انسانیت, ان کو حاضر کر دیا تمام فرشتوں کے سامنے. یعنی ہم حاضر تھے جب یہ عہد اور یہ مکالمہ خداوند کریم کا حضرت آدم اور شیطان کے ساتھ ہو رہا تھا. یعنی ہم نے شیطان کو بھی دیکھا, وہاں پہ آدم کو بھی دیکھا اور فرشتوں کو بھی دیکھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام اسما, جو مفسرین کہتے ہیں کہ ان اسما سے مراد یہ کہ جتنے بھی آنے والے ان کی اولاد میں لوگ تھے سب کو حضرت آدم کے سامنے کھڑا کر دیا. اب کہا کہ میں بتانا شروع کر رہا ہوں, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں. تم میں سے یہ کچھ روشن چہرے جو نظر آ رہے ہیں, یہ مثلاً نوح ہیں, یہ داؤد ہیں, یہ ابراہیم ہیں, یہ ہیں, یہ وہ سارے آپ نے روایات میں سنا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی تھیں, ان کے بارے میں کیا کہا, ان کی طرف میں نہیں جا رہا. اب اللہ تعالیٰ نے تمام اسما سکھا دیے, یا یہ کہا جاتا ہے مفسرین کے نزدیک کہ اسما سے مراد یہ انسان بھی تھے اور دنیا میں آنے والی تمام چیزوں کا جسے کہتے ہیں کہ روٹس, کہ کس طرح سے یہ کام ہوں گے, کسی کام کو کس طرح سے کرنا ہے, کس کام کو کس طرح سے بنانا ہے, ان تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا, فرشتے نہیں بتا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی میموری دی تھی, اس میموری میں جو چیز اس میں فیڈ کر دی جاتی اس کے کام کو معین کر دیا جاتا, وہی کام انجام دیتا. اگر کسی سے کہا کہ کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں رہنا ہے, کسی سے کہا کہ تسبیح کرنی ہے, کسی سے کہا کہ رکوع میں رہنا ہے, کسی سے کہا کہ ہوائیں چلانی ہے, کسی سے کہا کہ بارش کے قطرے لے کے جانا ہے, تو وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن آدم نے تمام چیزوں کے بارے میں بتایا بھی, اور پھر آدم نے اپنی عبادت کا طریقہ جو اللہ نے سکھایا تھا, جو کلمات سکھائے تھے, ان کو ان کے سامنے ڈیفائن کر دیا. جب کہا کہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بتانا شروع کیا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی تھیں موجود. یہ جو بار بار ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ تم یاد کرو اس عہد کو, جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے, تو تم سب نے کہا تھا کہ تو ہمارا پروردگار ہے. تو ہم موجود تھے وہاں پہ. پھر تمام وہ دربار, وہ نسل آدم جمع کی گئی اور آدم کے صلب میں ڈال دی گئی. تو یہ ایک سینیریو آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ بس گیا ہوگا. تو اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو کہا, انہوں نے کہا قالوا سبحانک, تجھے زیادہ علم ہے, تو ہم سے بہتر جانتا ہے. یہ ساری باتیں ہوئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال یا ابلیس, یا ابلیس, اب آپ کہتے ہیں یا لگانا جو ہے وہ ایسا ہے. تو قال یا ابلیس, اے ابلیس, کیا
ما منعک ان تسجد، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے جس چیز کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، بے یدے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی میں نے پوری قدرت اپنی استعمال کر کے، پوری قدرت تمہارے سامنے دکھا کے میں اپنی قدرت کا شاہکار بنا رہا ہوں، اور اس شاہکار کے اندر میں نے 3 باتیں تمہیں بتائی تھیں. تو شیطان نے جو اعتراض کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا اور تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان 3 باتوں میں سے ایک کا انتخاب کیا انکار کرنے کے لیے. یعنی جب حق بات میں سے انسان انکار کرنا چاہے اور تمام چیزوں کو انکار نہیں کر پاتا، تو وہ ایک کو بہانہ بنا کر اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں 3 یا 4 یا 5 ریزن کسی کو دیے جا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بات کسی کو سمجھ نہ آئے تو اسی بات کو 5 چیزوں کو چھوڑ کے وہ 6ٹھی بات کو پکڑ لیتا ہے. یہ شیطان کا طریقہ کار ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی تھیں کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، میں نے تمہیں مساوی اور مستوی کر کے پیدا کیا، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. یہ برتری تھی. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ اس کے اندر کتنی سائنس چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلقت کی ہے، اور کہا کہ استوا کے اندر کتنا زیادہ مفہوم مفسرین نے بیان کیا، کتنی زیادہ چیزیں بیان کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے خود سے ایک وہاں پہ قیاس کیا، کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتنی، اس نے ریزن پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ تو یہاں سے نکل جا. اس نے سجدے سے انکار کیا، تو یہاں سے نکل جا. اب یہاں پر ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کر لیے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، شیطان کو وہاں سے رد کر دیا. اب یہ کتنے ہزار سالوں پر مشتمل ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بار بار جو ہمیں قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ یاد کرو اس عہد کو جو ہم نے تم سے لیا تھا، یاد کرو کہ آدم کے ساتھ کیا ہوا، یاد کرو کہ شیطان نے کیا کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے سامنے ہوا تھا، ہمیں بھلا دیا گیا تھا. جب ہم نے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنی کتابوں میں اس کو دوبارہ تذکر کر کے بتایا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. آپ اس دنیا میں مثلا میری عمر اگر 45 سال ہے تو اس دنیا میں آئے ہوئے مجھے 45 سال 9 مہینے ہو گئے. اگر آج میری عمر 45 سال ہے تو اس دنیا میں آئے ہوئے مجھے 45 سال 9 مہینے کچھ دن ہو گئے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ 9 مہینے میں جب ماں کے پیٹ میں رہا تو میرے ساتھ کیا ہوا، اگر آپ سے پوچھے کیا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد. جب انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے تو پچھلے مرحلے کی بات کو بھول جاتا ہے. انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر نسیان پایا جاتا ہے. انسان کو انسان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر نسیان پایا جاتا ہے. اس نسیان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اور انبیاء بھیجے تاکہ آپ کو ساری بھولی ہوئی باتیں بتائیں. ہوا ہے آپ کے ساتھ لیکن آپ کو یاد نہیں. یہ تو سامنے کی بات ہے نا، ہمارے سامنے کی بات ہے. تو حضرت آدم کے زمانے میں جو قصہ ہوا تھا ہمارے سامنے ہوا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. آدم کو حکم دیا کہ تم جنت میں جاؤ، اور شیطان کو کیا کیا؟ دھتکار دیا. کیا بولا؟ کس طرح سے دھتکارا؟ شیطان کو دھتکارا اس طرح سے، کہا قالا اخرج، دفع ہو جا. خدا بندے کریم نے کیا کہا؟ اخرج. اخرج آرڈر ہے، دفع ہو جا. منہا مذموما مدحورا. مذعوم جسے کہتے ہیں نا، مذموم. کاغذ آپ دیکھیں، کوئی کاغذ ہے بالکل پلین کاغذ ہے، بڑا صاف ستھرا کاغذ ہے، اس کو میں جمع کروں اور نچوڑ دوں، بالکل اس کا جسے کہتے ہیں نا گلتھی بنا دوں، اس کی بالکل اس کو مروڑ توڑ دوں، تو یہ جو حالت ہوتی ہے اتنی خوبصورت اور اتنی بنی سمری چیز کی، جس کو میں نے بنا سوار کے کاپی میں لگایا تھا، میں اس کو نچوڑ دوں، اس کو کہتے ہیں مذعوم، یعنی کسی کی شخصیت کو بالکل اسکریچ کر دینا، کسی کو بالکل پست کر دینا. اور مدھور کہتے ہیں دھتکار دینا. مثال کے طور پہ ہم نے یہاں پہ ٹکٹ رکھا کہ یہاں پہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ایک فقیر اور ایک ریلیٹو بندہ جس کی کوئی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے اور بغیر دعوت نامے کے یہاں چلا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مدھور، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، وہاں سے چلے یہاں سے، یہاں پہ صرف پاس والے ٹکٹ والے جو اجازت نامے والے ہیں وہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا جس میں شیطان کی تحقیر کی ہے. کہتے ہیں اس کی شخصیت کو ہم نے جسے کہتے ہیں بالکل مسمار کر کے کہا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکال دیا، دھتکار دیا اپنے پاس سے. لمن تبعک، اور کہا اس سے کہ جو تیری اتباع کرے گا. پھر سمجھیں، منہم،
ان سب میں سے کون سب؟ وہاں تو آدم اور حوا موجود تھے. عربی زبان میں دو لوگوں کے لیے فرشتے تو اتباع نہیں کرتے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عصمت دی ایک طرح کی. تو وہاں پہ کون رہ گیا تھا؟ وہاں پہ آدم کی وہ اولادیں تھیں وہاں پہ جو اس وقت موجود تھیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہ ان سب میں سے یہ اے انسانوں, اے رضا, اے محمد, اے احمد, اے اخلاق, اے فلاں, اے فلاں, اے فلاں, ان سب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے شیطان کہ لمن تبعہ کا, جو ان سب میں سے تیری پیروی کرے گا. ہم سن رہے ہیں ساری بات اور ہمیں دکھایا جا رہا ہے, سن لو, جو تم سب میں سے اس کی پیروی کرے گا کیا کرے گا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, میں یقیناً بھر دوں گا, پر کر دوں گا جہنم کا ان تمام لوگوں سے جو اس کی پیروی کریں گے. تو اب ہم سب سے خطاب وہاں پہ ہو گیا, ہمیں دھمکی دے دی گئی, ہمیں بتا دیا گیا. اب آدم علیہ السلام کو کیا بولا گیا؟ آدم علیہ السلام کو بولا گیا وَيَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ, اے آدم سکون پاؤ تم اور تمہاری زوجہ. یعنی سکون پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی زوجہ بھی ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم شادی نہیں کریں گے 40-50 سال تک, تو اس وقت تک ان کو سکون نہیں آ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کائنات میں اس طرح سے بنایا ہے کہ سکون زوجہ سے ہی آتا ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ وہ گھر میں طوفان ایسا ہو کہ گھر سکون کے بجائے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا زلزلہ ایکسپریس بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے علت بیان کی ہے نا کہ ہم نے تم لوگوں کی آپس میں جو شادی کا رشتہ رکھا ہے, ازدواج بنائے, لِتَسْكُنُوا, تاکہ تم ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرو. لیکن اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر تم لڑنے کو, جسے کہتے ہیں کہ شکاری جسے کہتے ہیں جانوروں کی طرح آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ آستینے چڑھا کے, تو شادی کا مقصد فیل ہو جاتا ہے. بہرحال اس پہ ابھی میں نہیں جا رہا, وہ الگ ٹاپک ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, سکون حاصل کرو. سکنا, دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیسے کرتے ہیں, میں صرف آپ لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں. آپ نے کہا اسکن کا مطلب ہم کہتے ہیں سکون, سکونت حاصل کرو. سکونت سکنا, سکنا سے لفظ نکلا ہے سکینہ, سکینہ سے لفظ نکلا ہے سکین, یہ سارے اسی لفظ سکنا سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکین چاقو کو کہتے ہیں, سکین چاقو کہتے ہیں. چاقو کو سکین اس لیے کہتے ہیں کہ جب جانور کے اوپر چاقو, جانور کی گردن پہ چاقو کو پھیرا جاتا ہے تو جانور سکون میں آ جاتا ہے, یعنی اس کی حرکت رک جاتی ہے. وہ چیز جو سکون میں انسان کو رکھ دے, وہ چیز جو کچھ دیر کے لیے جسے کہتے ہیں جہاں پہ ٹھہرنا ہو. آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر کہ یہ سکون کی حرکت ہے, جزم جسے کہتے ہیں سکون کی حرکت ہے. کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹھہر جاتے ہیں. تجوید کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں سکون, پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, جسے آپ جزم کہتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے سکون حاصل کرو؟ یعنی یہاں پہ رک نہیں جاؤ, یعنی یہاں پہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے پھر آگے بڑھنا ہے. تو آدم کو جنت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا, آدم کو دنیا میں ہی بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں جانے سے پہلے ذرا مزے کر لو, تھوڑے سے سکون, تھوڑا پریکٹس, ابھی تمہیں بہت سخت کاموں کے لیے جانا ہے, جنت میں جاؤ تم اور تمہاری زوجہ. جنت کیا ہوتا ہے؟ جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو کہ جس کے اندر اتنے درخت ہوں کہ سورج کی روشنی اندر نہ آ سکے باغ کے, ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے. جنت ایسا باغ کہ جتنا اتنا زیادہ گھنا ہو اس کی شاخیں کہ سورج کی روشنی پورے آب و تاب کی چمکنے کے باوجود نیچے نہ آ سکے, اس باغ کو کہتے ہیں جنت. تو وہ جنت کے بارے میں نقشہ کھینچا گیا کہ تم اور تمہاری زوجہ کچھ عرصے کے لیے یہاں پر وقت گزارو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, جو چاہے کھاؤ, جو یعنی مزے کرو, یہاں پہ جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کتاب صحیفہ نازل ہو رہا ہے. اور صحیفے میں کتنی آیتیں؟ ایک آیت. اگر اس زمانے میں تراویحیں پڑھائی جاتی تو ہم بھی پڑھا سکتے تھے, لا تقربوا هذه الشجرة, لا تقربوا هذه الشجرة. ایک آیت, ایک آدم کے لیے حکم تھا, کہا جو کچھ کرنا ہے کرو, جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, جہاں جانا ہے جاؤ. لا ولا تقربا هذه الشجرة, لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جانا. فتکون من الظالمین, تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ صالحین بہت سارے پہلے سے موجود تھے تو ظالمین بھی تھے, تو ظالمین کس کی طرف اشارہ ہے؟ ظالمین انہی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اس جنت کے مقابل میں ایک دوزخ بھی موجود ہے. اس دوزخ میں وہ لوگ آئیں گے تیری نسل میں سے جو اس شیطان کی اتباع کریں گے. تو اگر تم نے اس کی اتباع کر لی اور اس درخت کے نزدیک چلے گئے تو تم کو میں ظالمین میں شامل کر دوں گا. اب آپ کے ذہن میں آیا, نقشہ کچھ کلیئر ہوا کہ شیطان کو دھتکار کے نکال دیا, جنت میں نہیں گیا شیطان. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مور کی صورت میں اور فلاں کی صورت میں اور فلاں کی صورت میں شیطان آ گیا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کو بھڑکا دیا. شیطان کا جنت میں کوئی ایکسس نہیں تھا,
اور جنت کے بارے میں بھی تصور رکھیں کہ جنت کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے. جنت کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کی جو وسعت ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کی وسعت سے زیادہ ہے. آسمانوں اور وسعت کی زمینوں سے زیادہ ہے. آپ سوچیں میں کہوں کہ ورجینیا میں، یہ ورجینیا آپ کو پتہ نا کتنا سرسبز ہے، اس میں فلاں علاقے کے اندر ایشبرن میں ایک درخت ہے، اس کے نزدیک نہیں جانا. اتنے سارے درختوں کے درمیان اس درخت کے بارے میں بتایا. میں اتنے سارے درختوں کو دیکھتا ہوں، کبھی ذہن میں رہتا ہے کبھی ذہن میں نہیں رکھتا. آپ تصور کریں کہ انسان ہوں، نسیان میرے اندر موجود ہے. آدم کو پریکٹس کے لیے اپنی پوری نسل کو، اس کی ذریت کو اس کی پشت میں رکھ کر جنت کے اندر بھیج دیا گیا اور صرف ایک حکم دے دیا گیا کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا. اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی دی ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ وسوسہ کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں. یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کنٹرول دیا ہے کہ آپ کے دل میں گھس کے اپنی بات کو ٹرانسمٹ کر دے. یعنی وہ دور سے بیٹھ کے آپ کے دل میں ایکسس کر سکتا ہے. تو شیطان نے کیا کیا، اب آپ علماء اگر تفسیر کی طرف جائیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت میں ہوا کیا آدم کے ساتھ. اس کی مثال ہے کہ میں کسی جگہ پہ ٹھہرنے کے لیے جاؤں اور مجھے کہیں دعوت دی جائے اور کہا جائے کہ یہ 5 اسٹار ہوٹل آپ کی زوجہ کی خدمت میں ہے، یہاں پہ آپ رہیں. بس یہ جو ہوٹل کا سوئمنگ پول ہے نا، یا ہوٹل کی فلاں جگہ، یہاں پہ آپ کو نہیں جانا، مثال کے طور پہ. اب مجھے 1 مہینے کے لیے جگہ ملی تھی، کہا سکون یعنی کچھ ساکن ہونا، نہیں کچھ عرصے کے لیے رکنا. تو اب میں اپنا سامان سمیٹ کے بیٹھا ہوں، 1 مہینہ گزر گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے باہر نہیں نکالا. میں نے کچھ سامان کھولا، میں نے کہا چلو اب نکالنے کا کچھ اور کھانے پینے کا سامان نکالوں. میں نے سامان کھولتا چلا گیا اور سامان پھیلتا چلا گیا. مجھے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال نہیں معلوم کتنے سال، 1 مہینے کے ٹائم پہ سکون کی حالت میں رہنے کے بجائے مجھے ایک طویل عمر وہاں پہ جنت کے اندر ایکسیس مل گیا. میں جہاں جا رہا ہوں گھوم رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں جو ہے مجھے مزے سے تمام چیزوں پہ ایکسیس حاصل ہے. ادھر شیطان پیچھے سے وسوسہ کر رہا ہے. وسوسہ وس یہ جو وزن ہے نا، یہ جو روٹ ورڈ ہے وسوسہ، زلزلہ یعنی پشت سر ہم کسی چیز کو کسی کے اوپر ٹرانسمٹ کرنا. زلزلہ ایک کے بعد ایک جھٹکا آنا، وسوسہ ایک کے بعد ایک آپ کے پیچھے کوئی پیغام آپ کو تیزی سے ٹرانسمٹ کرنا. تو اب شیطان وسوسہ کرتا ہے ان کے دل میں کہ دیکھو یہ درخت تو حلال ہے نا، اس کے پاس جاؤ. شیطان آدم نے کہا ہاں اس درخت سے منع نہیں کیا، چلے گئے، گھومتے رہے. وہ والا پھل تو کھانے کے لیے منع نہیں کیا. اب آواز آ رہی ہے وسوسہ. ایسا آپ کو ایسے سمجھاؤں، وسوسے کو میں ڈیفینیشن شاید بیان نہ کر پاؤں، بچوں کے لیے بیان کرتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی ایک دم سے مجھے کہے ایسا، میں پلٹ کے دیکھوں مجھے کوئی نظر نہ آئے، تو میں کانشیس ہو جاؤں کوئی نظر نہیں آیا، میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ پیچھے سے مسلسل وسوسہ یعنی چھپ کے ایک بات پہنچانا کہ نظر نہیں آ رہا کہنے والا، لیکن وہ چیز جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اب وہ دور سے ٹرانسمٹ کر رہا ہے یہ درخت، یہ رنگدار جو پودا ہے نا، اس کا جو پھل ہے بڑا میٹھا ہے. ہاں اللہ نے منع نہیں کیا، چلے گئے. اب سالوں ہزاروں سالوں پتہ نہیں کتنے گزر گئے جنت کے اندر، اپنی اولاد کو لے کے آدم گھوم رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ جو شیطان کو کہہ رہے ہیں نا فلاں درخت کے نزدیک جاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ سارے حلال درخت ہیں. آہستہ آہستہ جب ایک دم متوجہ ہوئے تو پتہ چلا وہ اس درخت کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. اور آدم کو اب سن کے اتنے عادت ہو گئی کہ اب پتہ نہیں چل رہا، ذہن میں نہیں رہا، کیونکہ زندگی گزرتی جا رہی ہے آرام سے، آدم جو ہے وہاں پہ چل رہے ہیں. تو اب آدم کو اللہ تعالیٰ بار بار وہی نہیں کر رہا. اب آدم ابھی جو ہے وہ وہی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نہیں آ رہی ہے کہ ان کو ہدایت ہو کہ یہ کرو یہ نہ کرو، بس کہہ کے بھیج دیا. اب وہاں پہ آدم اس درخت کے نزدیک چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ درخت کے نزدیک نہ جانا. اور درخت کے نزدیک جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس نبی تو نہیں، اس بندے نے اس درخت سے چکھ لیا. اور چکھا کیوں؟ کہ یہ شیطان ان کو آ کے کہتا تھا کہ دیکھو آدم تم اتنے عرصے سے یہاں پہ ہو، اب تمہارے جانے کا وقت آنے والا ہے، جانے کا وقت آنے والا ہے. اب اس آواز سے آشنا ہو چکے تھے. اب کہتے ہیں اس نے ابھی تک تو مجھے کسی حرام کھانے کو نہیں کہا، جانے کا وقت آنے والا ہے. تو ایک دن اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیوں منع کیا ہے تمہیں؟ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں اگر تم پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، تم فرشتے بن جاؤ گے. آپ کہیں گے کہیں بائبل سے میں کوئی سٹوری پڑھ رہا ہوں، وہ بس کو کہہ رہا ہے. قرآن میں آیت میں فرمایا کہ تم کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہ جاؤ گے. اب ہوتا تو یہ ہے نا کہ میں نسل اپنی جو پوری لے کے گھوم رہا ہوں، تو میں کیوں نہ اس کا وارث ہوں، میں کیوں نہ وارث ہوں اس جنت کا وارث، میں اور میری اولاد کیوں نہ ہو. تو آدم چاہتے میں رہوں. آدم نے وہ پھل چکھ لیا، اور چکھنے کے بعد ایک دم سے ندائے پروردگار آئی کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یہ پھل کھانا نہیں؟ پھر آدم کو ایک دم سے خیال آیا، اور آدم کو جیسی یہ بات خیال آئی کہ اوہ یہ کیا ہو گیا،
جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ بات مجھ سے انجام ہو گئی. آپ کے ذہنوں میں یہ تصور ہے عصمت کا، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. وہ تصور کیا ہے ہمارے ذہنوں میں جو علماء سے ہم نے سنا ہے؟ وہ تصور یہ ہے عصمت کے معنی ہوتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا. کس طرح سے گناہ نہیں کرتا؟ کہ اللہ کی مخالفت میں اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں. عصمت کی تعریف ہمارے پاس یہی ہے نا کہ عصمت کا مطلب معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا. کس طرح سے گناہ نہیں کرتا؟ اللہ کا پیغام پہنچانے میں گناہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتا. امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا. میں حضرت آدم پہ دوبارہ پلٹ کے آ رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ میں آدم علیہ السلام پہ پلٹ کے آ رہا ہوں. یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ ایک چیز جو ہمیں انبیاء علیہ السلام کے لیے ملتی ہے، یہ میرا اپنا وہ ہے، کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا، میں اپنی ایک جو میں سوچ میری ہے وہ اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ لوگ خود سے قرآن مجید کی سورہ اعراف، سورہ صاد میں جہاں حضرت آدم کا قصہ ہے اس کو پڑھیے گا. اس میں امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ مولا معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا، امام زین العابدین نے کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصور تھا اس کے خلاف یا اس سے کہہ رہے اس کی اور مزید تہ میں جا کے مولا نے فرمایا. امام فرماتے ہیں کہ معصوم وہ ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اعتصام اسی سے لفظ نکلا ہے معصوم، ٹھیک ہے؟ عصمت یہ اعتصام. وَاعْتَصِمُوا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے وہ کون ہے؟ وہ معصوم ہے. اور اللہ کی رسی کا نام قرآن ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی وحی ہے. تو جو جتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ معصوم ہوگا. صرف یہ 14 معصومین علیہ السلام کی ہی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو اس طرح سے تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لاکھویں حصے کے بغیر، یعنی اس کے لاکھویں حصے میں بھی قرآن مجید سے جدا نہیں ہوتے. یہ جو بعض دفعہ کہا جاتا ہے نا کہ معصوم ان کو اللہ نے بنا دیا اور وہ خطا نہیں کر سکتے، یہ تو پھر ان کا کوئی کمال نہیں ہو گیا. اس میں کیا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنا کے بھیج دیا اور ہمیں معصوم نہیں بنایا تو ہم گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام حالات جو حضرت آدم کے سامنے بیان ہوئے تھے، ان کے سامنے تو کائنات خلق ہو رہی تھی، ان کے سامنے تو یہ سارے کام ہو رہے تھے. اس نور کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نور آل محمد کو آدم سے پہلے خلق کر دیا تھا، ان کے سامنے تو یہ چیزیں تھیں. تو بعض دفعہ شاعری میں شعراء یا بعض دفعہ خطابت میں خطبہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں وہی قرآن میں آیت نازل ہو جاتی ہے. یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تہمت ہے. یہ بہت شاعری میں چل جاتا ہے، مبالغہ آرائی، خطابت میں شاید چل جاتا ہو خطابت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب یہ فرمایا تھا نا کہ میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور یہ اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہیں. مساوی کا مطلب کیا تھا کہ یہ وہی کام کرتے ہیں. یہ قرآن سے امام کی روایت کو دیکھیں کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے اس سے 1 انچ کا، 1 سینٹی میٹر کا، 1 ملی میٹر کا، 1 نینو ملی میٹر کا فاصلہ تمہارے درمیان نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمیشہ قرآن کے ساتھ تمہارا رابطہ ایسا ہونا چاہیے تو تمہیں وہ عصمت کی منزل حاصل ہو جائے گی. اور ہم نے کائنات میں دیکھا کہ ایسے لوگ ملے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معصوم ہونے کا خطاب تو نہیں دیا لیکن وہ عصمت کسبی حاصل کر گئے. آپ حضرت عباس کی شخصیت کو دیکھ لیں، آپ بی بی زینب کی شخصیت کو دیکھ لیں، آپ حضرت علی اکبر کی شخصیت کو دیکھ لیں، مختلف اور بھی علماء میں بھی بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے. یہ عصمت کسبی ہے. یہ بھی وہی میں حوضے والی ٹرم استعمال کروں گا کہ یہ بھی درجہ بندی رکھتی ہے معصوم کی. لیکن جو معصوم کی سند اللہ تعالیٰ نے اہل بیت معصومین علیہ السلام کو دے دی، چہاردہ معصومین علیہ السلام کو دے دی، وہ کسی کو نہیں دی. قرآن مجید میں فرما دیا کہ تم نے یہ ثابت کر دیا تمام امتحان دے کے کہ تم وہی کرتے ہو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کا حکم قرآن مجید ہے، یعنی تم ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوتے، لہٰذا ہم تمہیں تمام رجس سے پاک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کے اندر ان کی عصمت پہ مہر لگا دی. تو انہوں نے اپنی پسند سے یہ چوز کیا. انہوں نے کہا کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رسی سے دوری اختیار نہ کرے. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن وہی ایک آیت تھی اور اس آیت سے ایک لمحے کے لیے وہ دور ہوئے. شاید وہ دور اس لیے ہوئے ہوں کہ وہ اپنی نسل آدم جو ان کی پشت میں تھی وہ چاہتے ہوں کہ شیطان کی جو بات اس نے کی ہے کہ ہمیشگی مل جائے گی تو میری نسل یہیں رہ جائے گی، میں یہ پھل کھا لوں. ایک لمحے کی یہ پریکٹس پیریڈ ہے، یہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. کس چیز کی؟
زمین پہ جانے کے لیے آدم کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے. اب آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکلوایا گیا. اب جب نکلوایا گیا تو کرسچنس کا یہ نظریہ ہے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا گیا. ان کے حضرت آدم کی توبہ کا آپ بائبل میں اگر اٹھا کے دیکھیں حضرت آدم کی توبہ کا کوئی ذکر نہیں ہے ان کے. یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے آدم کی توبہ. تو اب وہ کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک گناہ کیا تھا اور اس گناہ کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے. اسی لیے وہ بپتسمہ دیتے ہیں, جسے بیپٹائز کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے. اس لیے وہ چرچ کا پانی ہوتا ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ جن کو وہ خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ ان کے چرچ کا پانی جو ہے اس سے وہ دھلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاک ہوگا. تو یہ نظریہ عیسائیوں کا ہے, مسلمانوں میں یہ نظریہ نہیں ہے. مسلمانوں میں ہر بچہ پاک اور مسلمان پیدا ہوتا ہے. وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ آدم کو توبہ کے بعد بھیجا گیا ہے زمین کے اوپر. ایسا نہیں ہوا کہ وہاں سے نکال کر زمین پہ بھیج دیا گیا اور پھر آدم نے توبہ کی ہو. یہ کہانیاں جو ایک جسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسرائیلیات, ایسی کہانیاں مشہور ہیں کہ آدم زمین پہ پھرتے رہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسما سکھائے. اسما تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سکھا دیے تھے ان کو. انہی اسما کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کہ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہاں قنوت میں دعا پڑھتے ہیں نا, یہاں آدم کی دعا ہے کہ جب جنت سے ان کو نکالا گیا, جنت سے نکالا سے مراد کہ جنت سے کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے, تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے فوراً اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا اور کہا کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا. کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں نے تمہیں بنایا ہی, اپنا خلیفہ زمین پہ تھا, جاؤ اپنی ڈیوٹی کو شروع کرو. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ڈیوٹی پہ اپنی زمین کے اوپر بھیج دیا اور وہاں سے نسل انسانی بڑھنی شروع ہوئی. تو یہ جو بات آپ کو میں نے بیان کی اس میں آپ کو یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید, توریت, انجیل, زبور, جتنی کتابیں بیان کی ہیں, بھیجی ہیں, ان سب میں انسانوں کو وہ جو اس کے ساتھ وہاں پہ ہوا ہے اس کی یاد دہانی کے لیے بھیجی ہیں. اس کے علاوہ اخلاقیات سکھائیں اور بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ تمہیں یاد دلائیں کہ تم کہاں سے آئے ہو, تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس کے گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ جو ہے کس طرح سے واقعات پیش آئے. تو اب یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ بار بار فرماتا ہے کہ انکا لذکر, یہ قرآن تمہارا ذکر ہے, اس میں تمہارا ذکر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر لکا ولقومک, یہ اس میں تمہارا ذکر ہے, یہ تمہارے لیے بھی ذکر ہے اور اس میں تمہاری قوم کے لیے بھی ذکر ہے. یعنی ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو, ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے ان چیزوں کی. اس یاد دہانی کی وجہ سے رسول خدا کو بھی حکم دیا گیا کہ دیکھو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. میں ساری گھما پھرا کے اپنی گفتگو کو وہاں پہ لے کے آ گیا کہ تمام چیزوں کے بارے میں جن کا ہم سے سوال ہونا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ تمہارا بعد از زندگی جو موت کا مرحلہ ہے, قیامت کا مرحلہ ہے, اس مرحلے پہ تمہیں جن چیزوں کے جواب دینے ہیں, جن چیزوں کی تم سے جواب دہی میں کروں گا, ان چیزوں کا ذکر میں نے قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے. اور یہ عہد سارے کے سارے میں نے تم سے کہاں پہ لیے تھے؟ تم سے اسی جنت میں لے لیے تھے. آج آپ دیکھیں نا کہ جنت کے شہزادے اور شہزادیاں جو بن سنور کے پھر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو جنت کے سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ وہ اخلدہ کر رہا ہوتا ہے. اخلدہ یعنی خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو, ہر چیز میں ہمیشگی چاہتا ہے, ہر چیز میں بہتری چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جنت کا شہزادہ ہے تو اس کو ہر چیز بہترین چاہیے, ایک چیز پہ اکتفا نہیں کرتا, آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے. تو اب یہ نیچر میں ہماری موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بھی نہیں کیا, کہا اسے کنٹرول کرو لیکن اخلدہ نہ کرو. وہ کہہ رہے ہیں جمع مالہ وعددہ, اور پھر اس کے ساتھ آگے اگلی آیت میں اخلدہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے پاس ملے گی وہ ہمیشگی کے لیے ملے گی. نہیں, یہ چلا جائے گا ان کے پاس سے. تو اب قرآن مجید کس لیے؟ ہمارے ذکر کے لیے ہے. تو لہٰذا قرآن مجید کو آپ ذکر کے طور پہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے ویسے نہ پڑھیں. ذکر کے طور پہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یاد دہانی, یعنی یاد کرو اور اس کے مطابق میری عبادت کرو, میری پرستش کرو, میرے علاوہ اپنا رب کسی کو نہ مانو, میں تمہارا واحد پروردگار ہوں. کیونکہ سب سے پہلا سوال جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ اسی چیز کا کرنا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال کیا سوال ہے؟ وہ من ربک, کہ تمہارا پروردگار کون ہے. یہ ساری دنیا تیاری ہے, یہ ساری دنیا آمادگی ہے کہ تم ساری چیزیں جو اس دنیا میں تمہارے لیے پیدا کی ہیں, مسخر لکم ما فی السماوات والارض, مسخر کر دی میں تمہارے لیے, جو چاہو اس پہ تم کمندے ڈالو, ستاروں پہ کمندے ڈالو, مریخ پہ جاؤ, کہیں جانو, میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اس دنیا کو. کوشش کرو کہ تمام چیزوں کو تسخیر کر لو, لیکن
یہ سمجھ کے کہ یہ ساری قوت تسخیر میری دی ہوئی ہے. فرعون نہیں بن جانا, نمرود نہیں بن جانا کہ خدائی کا دعویٰ کر دو. اپنے لیے بت نہیں تلاش لینا کیونکہ میں تمہارا واحد پروردگار ہوں. کسی اور کے در پہ جا کے مانگنا نہیں کیونکہ میرے در پہ مانگنے کے لیے میں نے تمہیں کہا میں رزق دیتا ہوں, میں شفا دیتا ہوں, میں تمہارے اچھے اور بھلے کا مالک ہوں. یہ ہمیں توحید سکھائی جا رہی ہے. ابراہیم نے سکھائی, عیسیٰ نے سکھائی, سب نے سکھائی. وہ توحید کا پیغام لے کر حسین آئے تھے کہ جس کو لوگ برداشت نہیں کر سکے. میں نے کل آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس میں مولا امام صادق علیہ السلام نے بنی امیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ بنی امیہ نے تمام چیزوں کی تعلیمات پہ کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں لگائی تھی, لیکن جس چیز پہ انہوں نے پابندی لگائی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو شرک کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو میں کوشش کروں گا کہ اس شرک اور اس کی چھپے ہوئے جو موارد ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے کسی وقت بیان کروں. شرک کو پھیلایا جا رہا تھا مختلف صورتوں میں. اسی شرک کو دوبارہ توحید میں بدلنے کے لیے اس پرچم توحید کا علمبردار اپنے خاندان کو لے کر چلا ہے. آج جن کربلا کے شہیدوں کو ہم نے آپ کے سامنے ان کا ذکر کرنا ہے اور بی بی سیدہ کو ان کا پرسہ دینا ہے, وہ اس ہستی کے فرزندان ارجمند ہیں کہ جو شریکت الحسین کہلاتی ہے. شریکت الحسین یہ لقب کسی امام نے ہی بی بی زینب کو شاید دیا ہے, مجھے ملا نہیں, لیکن اتنا بی بی زینب کی شخصیت پہ یہ فٹ آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کربلا کے لیے جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے لیے سفر شروع کیا ہے تو جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا بالکل اسی طریقے سے زینب نے بھی اپنا گھر چھوڑا. جس طرح امام حسین اپنے بچوں کو لے کے چلے اسی طرح زینب اپنے بچوں کو لے کے چلی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زینب اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان بہت محبت ہے, اور اس محبت کا ذکر ہمیں مختلف جگہوں پہ جو تاریخی روایات ہیں ان میں ملتا ہے کہ محبت اتنی تھی کہ جب بی بی زینب کے نکاح کے لیے حضرت عبداللہ کا پیغام آیا تو مولا علی علیہ السلام نے عبداللہ کو بلایا. عبداللہ بھائی کے بیٹے ہیں, جعفر کے بیٹے ہیں. عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں تمہاری شادی زینب سے کر دوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ جب زینب کبھی حسین کے ساتھ کہیں جانا چاہے تم اس کو روکے گے نہیں. یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں اور وہ منظر یاد رکھیں جو میں نے پہلی محرم یا شب محرم چاند رات کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب ولید کے دربار سے واپس آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے کوچ کا حکم دیا ہے تو بی بی زینب کو جب یہ خبر ملی ہے تو بھاگی بھاگی امام حسین کے پاس آئیں, اور امام حسین کے پاس آنے کے بعد کہا کہ بھیا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. امام حسین وقت کے امام ہیں. کہا کہ بہن تمہارے والی عبداللہ ہیں, شریعت کو پامال کرنا نہیں چاہتے, شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی باہر نہیں جا سکتی سفر پہ. کہا کہ جاؤ عبداللہ سے اجازت لو. حالانکہ عقد میں یہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ اگر حسین جائیں گے تو زینب جائے گی, لیکن پھر بھی زینب گئیں عبداللہ کے پاس. عبداللہ بیمار تھے. جانے کے بعد اشک زینب رخسار جعفر پہ جب گرے تو گھبرا کے آنکھیں کھولیں. ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں. جب زینب کو اجازت ملی اور زینب جانے لگی تو عبداللہ نے کہا کہ جاتے جاتے میرے 2 فرزندوں کو اپنے ساتھ لیتے جائیے. اگر حسین پہ کوئی سخت وقت پڑے تو اب ایک میرے بیٹے کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دیجیے گا. یہ قافلہ چلتے چلتے کربلا پہنچ گیا, اور کربلا پہنچنے کے بعد وہ دن آ گیا کہ جس دن کو آپ شب عاشور سے یاد کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام خیموں کا طلایہ کر رہے تھے. مختلف خیموں سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں. کسی خیمے سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں, کسی خیمے سے ام رباب کی آواز آ رہی تھی, اپنے بیٹے کو آمادہ کر رہی تھیں. کسی خیمے سے فروا کی آوازیں آ رہی تھیں, قاسم کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا کل حسین پہ اپنی جان دینی ہے. ایک خیمے سے جب گزرے تو بڑی محکم آواز زینب کی اپنے بچوں کو ایسے آئی جیسے وہ اپنے بچوں کو تنبیہ کر رہی ہوں. آواز آئی کہ دیکھو تم حیدر کرار کے پوتے ہو, تم جعفر
جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہوں، کل تم کسی کو یہ بات بتانا نہیں کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں، بلکہ چہرے پر نقاب ڈال کے جانا اور جنگ کرنا، اور کوشش کرنا کہ اکبر سے پہلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم رہ جاؤ اور اکبر چلے جائیں۔ کوشش کرنا کہ جب تک حسین کے بچے پیاسے ہوں تم پانی نہ پینا۔ زینب نصیحتیں کر رہی ہیں اور امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ شب عاشور گزر گئی، اصحاب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ جب بنی ہاشم کی باری آئی تو زینب کے بچے عباس کے ساتھ کاموں میں مشغول ہیں، بار بار مختلف لوگ جا رہے ہیں اجازت کے لیے۔ ایک دفعہ زینب کی نظر جب پڑی اون محمد پہ تو کہا کہ تم ابھی تک موجود ہو، تم جنگ پہ نہیں گئے؟ تو بچوں نے کہا کہ بامو اجازت نہیں دیتے۔ کسی مقتل میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے پہلے بنی ہاشم میں جو شخص گیا ہے امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی اکبر تھا، اور جب کوئی لاشا حسین اٹھا کر لے کر آئے ہیں تو سب سے پہلے آنے والی حسین کو تسلی دینے کے لیے وہ زینب تھی۔ بہرحال ماموں کے پاس یہ دو بچے گئے اور کہا کہ ماموں ہم لڑنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ زینب کو ان کے شوہر سے اجازت لے کے حسین لے تو آئے تھے، لیکن اپنے جگر پاروں کو جانے کی اجازت کیسے دے دیتے؟ بہن کے بیٹے تھے، کس طرح سے اجازت دیتے؟ منع کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ در خیمہ پہ زینب کھڑی ہیں۔ کہا کہ بھائی میں اجازت چاہتی ہوں، کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حسین سمجھ گئے کہ زینب بچوں کے لیے اجازت لینے آئی ہے۔ کہا کہ بہن زینب، بی بی زینب نے امام حسین کی بات کے بیچ میں کہا کہ میں آج بہن کے رشتے سے نہیں آئی، آج میں سیدہ کی بیٹی کے عنوان سے آئی ہوں۔ اگر کل کو سیدہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تم نے امام وقت کی خاطر اپنے بچوں کو بچا کے رکھا اور امام وقت شہید ہو گئے تو میں بی بی زہرا کو، ماں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے زینب جانے دو۔ یہ کہہ کر بچے خوش خوش وہاں سے نکلے۔ اکبر اور عباس نے دونوں بچوں کو تیار کیا، لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ اکبر پہلے گئے تھے، قاسم نے مدد کی بھائیوں کو تیار ہونے میں۔ قاسم 13 سال کے ہیں، اون کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ 12 سال کے، اور چھوٹا ان کا بھائی محمد 9 سال یا 10 سال کا ہے۔ اب دونوں بچے اپنے چچاؤں کے ساتھ تیار ہو کے باہر نکلے ہیں، چہرے پہ نقاب ڈالا، بہادر باپ کے بیٹے ہیں۔ لوگوں کو جنگ یاد آ گئی کہ حیدر کرار کی جنگ کیا ہوتی ہے، جعفر طیار کی جنگ کیا ہوتی ہے۔ لڑتے لڑتے جب ایک دفعہ شہید ہو کے گرے، ابھی جب شہید ہو کے گرے تو آواز دی، اے ماموں آپ پر سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے تو کیا دیکھا کہ محمد کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی ہے، اون کی روح ابھی باقی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اپنی بغل میں دبایا، ایک کو دائیں ہاتھ میں ایک کو بائیں ہاتھ میں دبایا، لے کے آتے جاتے ہیں، زمین پہ پیر ان دونوں کے خط کھینچتے جاتے ہیں۔ روایات کے جملے ہیں کہ جب امام حسین خیموں کے باہر لا کر ان دونوں کو لٹا دیا تو ابھی اون میں کچھ جان باقی تھی۔ ارے سب بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین متوجہ ہوئے کہ زینب موجود نہیں ہے۔ اب تک آنے والوں میں سب سے پہلے زینب ہوتی تھی، لیکن زینب موجود نہیں ہے۔ اب جو ڈھونڈوایا تو کیا دیکھتی ہے کہ زینب سجدے میں پڑی اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ آواز دی، بی بی اونو محمد آ گئے۔ ایک دم سجدے سے سر اٹھایا، کیا کہا؟ اونو محمد آ گئے۔ ارے جب پیچھے پیچھے آئی تو کیا دیکھا کہ اونو محمد کے لاشیں پڑے ہیں۔ ایک دفعہ درمیان میں آئی، اون کے جسم میں جان باقی تھی، اون کے نزدیک اپنا چہرہ کیا، اون نے ایک جملہ کہا بھی مادر گرامی ہم نے پانی نہیں پیا، ہم دریا تک پہنچے تھے، یہ کہہ کے اون کی جان نکل گئی۔ زینب نے دونوں جنازوں کے درمیان سجدہ شکر کیا۔ ارے عاشور کا دن گزر گیا، زینب نے ان پہ آنسو نہیں بہائے، کیونکہ زینب کو معلوم تھا کہ اگر میں نے آنسو بہائے تو اکبر کا غم تازہ ہو جائے گا۔ یہ کاروان 12 محرم کو کوفہ کی طرف چلا، کوفہ سے شام چلا۔ شام میں جب تمام سروں کو واپس کیا گیا، عباس کا سر ام کلثوم نے لے لیا، قاسم کا سر ان کی ماں نے لے لیا۔ ارے تمام سر اپنے اپنے وارثوں کے پاس پہنچ گئے۔ کسی بی بی نے کہا ارے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کیا؟ ان کا سر لینے والا کوئی موجود نہیں۔ زینب نے کہا کہ ارے ان کی ماں زندہ ہے، لیکن میں اپنے بھائی کا غم منا رہی ہوں، میں حسین کا سر لوں گی۔
سید سجاد نے وہ سر لیے، زینب نے اب تک آنسو نہیں بہائے اون محمد پہ۔ یہ کاروان شام سے دوبارہ جب مدینہ پہنچا، زینب نے تمام امانتیں حسین کے تمام بچوں کو گھروں میں پہنچا دیا۔ ایک دفعہ عبداللہ سید سجاد کے پاس آئے، سید سجاد زینب کو گھر بھیج دے۔ ارے سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا، ارے پھوپھی اماں اب تو تمام امانتیں آپ نے پہنچا دی، اپنے گھر کو چلی جائیے۔ زینب گھر گئی، عبداللہ نے دیکھا، ارے وہ جوان خاتون جو ساتھ گئی تھی حسین کے، جب آئی ہے تو ضعیفہ بی بی بن گئی، سارے بال سفید ہے۔ ایک دفعہ زینب گھر میں آئی، اب تک اولاد پہ آنسو نہیں بہائے تھے، جب چھوٹے سے حجرے میں آئی تو مسلے دیکھے، مسلے دیکھ کر ایک دم سے بچے یاد آ گئے، گنج شہیدہ کا رخ کیا، اے میرے بچوں مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے اوپر آنسو نہیں بہائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔